نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، ہم نے آج 17ویں پارے کے 3 پاؤ اور 18ویں پارے کا 1 پاؤ بلکہ اس سے 2 رکوع اضافی یعنی سورۃ المؤمنون کے اختتام تک ہم نے تلاوت کی ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خصوصیات سے نوازا، بڑے حکمت اور بصیرت سے نوازا، بڑی طریقے سے دین کی دعوت دینے والے اور بڑی صلاحیتوں والے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اذ قال لابیہ، اپنے والد سے بھی کہا، اور وقومہ، اپنی قوم سے بھی کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا یہ تصویریں ہیں کہ جن کے آگے تم جو ہے وہ جھک کر بیٹھے ہوتے ہو. عاکفون کہتے ہیں یہ نہیں جو اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھ کر بالکل جھک کر بیٹھ جانا. کہا کہ یہ کیا تم بالکل جھک کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہو اور اپنے آپ کو زمین سے لگا لیتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اصل مسئلہ یہ ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے دیکھا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے دیکھا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے زمانے میں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو. چونکہ ہمارے والد ماجد اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ اس دن یہ کیا کرتے تھے تو ہم بھی یہ کریں گے. ہمارے دادا مرحوم جو ہے وہ یوں کرا کرتے تھے تو ہم بھی ایسے کریں گے. دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے وہ دین ہے. میرے والد صاحب کچھ کرتے تھے یا میرے دادا کچھ کرتے تھے، اگر وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ دین کبھی نہیں بن سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ بس دین اب مکمل ہو گیا. اب آپ کے بعد جو بھی باتیں ہوں گی وہ دین کا حصہ نہیں ہوں گی. اب کوئی اس کو اچھا سمجھ کے کرے، کوئی برا سمجھ کر کرے، لیکن وہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتی. تو وہ بھی یہ کہنے لگے کہ جو ہے نا یہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے تو ہم بھی بتوں کو پوجا کریں گے. ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ مرنے کے بعد یہ اور یہ رسومات ہوتی ہیں تو چلو ہم بھی انتقال کے بعد ہم بھی یہ اور یہ رسومات کریں گے. شادی بیاہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہمارے خاندان، ہماری کمیونٹی، ہماری برادری میں یوں ہوتا ہے، ہماری برادری میں یوں. آپ کی برادری یا میری برادری وہ دین سے الگ ہے؟ وہ دین سے الگ ہے کیا؟ وہ دین کی اتباع کرنے کے لیے اس کو پابند نہیں کیا گیا یا اس کے لیے الگ سے کوئی صورتحال الگ سے کوئی سسٹم بنا کے دیا کہ جی آپ عمل کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو تب بھی آپ کی نجات ہو جائے گی؟ تو دین اصل ہے، دین کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال پھر ہوا یہ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی یہ کہاں جاتی تھی؟ میلے میں. یہ میلے بہت لگتے تھے. وہ پہلے ہم نے آپ کو ذکر کیا نا اصحاب کہف کا واقعہ، اس میں بھی وہ میلہ لگتا تھا ہر سال. تو یہاں بھی ایک میلہ لگتا تھا. پوری کی پوری قوم کہاں چلی گئی؟ اپنے خداؤں کو یہاں چھوڑ کر، اپنے بتوں کو یہاں اکیلے چھوڑ کر کہاں چلے گئی؟ میلے میں چلے گئی. جی میلے میں چلے گئی. اور ہمارے یہاں عید کا دن بھی ہے، خوشی کا دن ہے نا، عید کا دن لوگ خوشی مناتے ہیں. اس کا آغاز بھی کس سے ہے؟ نماز سے. عید کی جس نے پورے سال جمعے کی نماز بھی نہ پڑھی عید کی نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے. اور جس نے عید کی نماز نہ پڑھی نا تو وہ خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ میری تو عید ہوئی نہیں، میری تو عید ہوئی نہیں. کہیں ایک جگہ نکل جائے وہ بھاگتا پھرتا ہے، بتاؤ کہاں مل جائے گی مجھے؟ بھائی چھوڑ دو نا، تم تو پورے سال جمعے کی نماز کے لیے نہیں عید کی تو پڑھنی ہے. خوشی کے دن تو ہمارے یہاں مسلمان بھی ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں؟ عید کی نماز کا کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی عبادت عید کے دن بھی ہوتی ہے. اور ان کیا ہوتا؟ میلہ لگتا تھا، بتوں کو چھوڑ کر میلے میں گئے. اب جب میلے میں گئے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. ابراہیم علیہ السلام وہ نہیں گئے،
انہوں نے پیچھے کام دکھا دیا. کیا کام دکھایا؟ یہ بتوں کو توڑ دیا, سارے بت توڑ دیے, الا کبیرن, سوائے بڑا والا جو بت ہے نا اس کو چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے بتوں کو کلہاڑی سے لکڑی سے توڑا, جو لکڑی یا کلہاڑی جو بھی چیز تھی وہ بڑے والے بت کے کندھے پہ ڈال دی. اچھا جی, اب جب وہ آئے تو کہنے لگا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا, جس نے بھی کیا بڑا ظالم ہے. تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے, بادشاہ کو کہنے لگے, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ایک نوجوان ہے, فتن نوجوان ہے, یذکرہم اس کو پکارا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے, یقال له ابراہیم, اس کو ابراہیم کہتے ہیں, ابراہیم نام کا ایک بندہ ہے, تو اس نے یہ کام کیا ہوگا ممکن ہے. تو قالوا فاتوا به, اس کو لے آؤ بھائی. اب ان کو لے آئے, ان سے پوچھا, قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا, ہمارے بتوں کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کیا, قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ایک طنز کا جو جملہ ہوتا ہے نا, یہ کہا کہ دیکھو یہ جو بت ہے نا, یہ تو ایک سلام بڑا بت, ایک یہ تو صحیح سالم ہے نا, اس سے پوچھو نا کس نے کیا ہے, اس سے پوچھو کس نے کیا ہے. تو فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسهم. اب اس بت سے کیا پوچھتے, وہ بت سے پوچھتے رہتے قیامت کی 4 تاریخ تک بھی بت نہیں بولتا, وہ تو بت تو ہے, وہ تو خاموش ہی رہتا. اب وہ کیا بولتے, ثم نکسوا علی رؤوسهم, وہ سارے کے سارے جو مشرکین تھے سر جھکا لیا. کہنے لگے اب کیا کریں, اب کیا کریں. تو بہرحال کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, یہ تو بول ہی نہیں سکتا, اس کے اندر نطق بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے. جب وہ خاموش ہو گئے نا, ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم والے تھے وہ خاموش ہو گئے, پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, دین کی دعوت دینا شروع کی. ما قال افتعبدون من دون اللہ, کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو, ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اس کے ٹکڑے, وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, وہ تمہیں کیا بچائے گا, وہ تمہیں کیا بچائے گا. کہنے لگے اف لکم, تف ہے تم پر, ولما تعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کیوں کسی کی جو نا ان بتوں کی پرستش کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا عقل سمجھ نہیں ہے, عقل سمجھ نہیں ہے. ہمارے زمانے میں بھی بہت پڑھے لکھے سمجھدار ہوشیار, وہ کہتے ہیں نا اڑتی چڑیا کے پر جو نا وہ گن لیتے ہیں, اتنے سمجھدار آدمی لیکن ایسی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں دین کو کیا مذاق بنا کر رکھ دیتے ہیں. علامہ الحفیظ, تو یہ تو ہدایت کا معاملہ نا, اللہ ہدایت جس کو دے دے. کوئی آدمی بہت زیادہ قابل ہے لیکن ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو ایسے اٹھ پٹانگ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بیچارہ سادہ سبزی بیچنے والا جس کو اپنا سائن کرنا نہ آتا ہو, انگوٹھا لگاتا ہو, لیکن ماشاءاللہ تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار, روزہ, اس کی بڑی فکر اس کو رہتی ہے. یہ تو فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں, تو آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں نا. تو وہ سمجھ گئے کہ اب یہ دعوت دینا شروع کیے نا, یہ کیا اسی نے, یہ کیا اسی نے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگے قالوا حرقوه, کیا جلاؤ, آگ جلاؤ, وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, کہنے لگے کہ جے آگ جلاؤ اور جس اللہ کو تم دعوت دیتے, جس اللہ کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس اللہ کو بلا لو, اس اللہ کو بلا لو. روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 دن تک آگ کو دہکایا گیا. کتنے دن تک؟ 7 دن تک آگ جلائی گئی. اب جب آگ میں ڈالنے کا معاملہ آیا, اب اتنی دہتی ہوئی آگ کوئی قریب میں نہ جائے. صرف آگ ہی نہیں ہوتی, آگ کی بھی تپش بھی ہوتی ہے, آگ کی تپش. اب قریب اندر ڈالنے کے لیے قریب تو جانا پڑے گا, قریب بھی کیسے جائیں, اس کی اتنی آگ تھی. تو شیطان نے مشورہ یہ کیا کہ دیا کہ آپ منجنیق بنائیں. منجنیق بولے تو کس کے کہتے ہیں, غلیل. جو غلیل ہوتا ہے وہ غلیل بنائیں, اس غلیل میں رکھ کر پھر ان کو جو ہے نا وہ آگ کے اندر ڈال دیں. بہرحال ہوا یہی. اچھا, اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو ان کو برہانہ کرا, صحیح ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا ان کو غلیل میں ڈالا, اس منجنیق میں ڈالا, اور اس کے بعد ان کو کیا ڈال دیا, آگ میں ڈال دیا. اللہ پر فرماتے ہیں قلنا, ہم نے کہا, یا نار, اے آگ, کونی بردا, کیا ہو جاؤ, ٹھنڈی ہو جاؤ, وہ سلامن, اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ان کو ٹھنڈ لگنے لگے, سلامن, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانا. کس پہ؟ علی ابراہیم, کس پر, جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام پر. دیکھیں آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے, آگ کے اندر جلانے کی تاثیر اللہ ڈالتے ہیں, اللہ ڈالتے ہیں. یہی آگ ہے, اگر اللہ پاک اس کے اندر سے جلانے کی تاثیر چھین لیں اور لے لیں تو وہی آگ ہے, وہی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو
کسی چیز کے اندر اپنی طور پہ اثر نہیں ہوتا. مؤثر کون ہے؟ اللہ ہیں. یہ جو میرے پاس نوٹ ہیں، یہ نوٹ مجھے نفع پہنچائے نہیں. اگر اللہ نے اس کے اندر اس کا حکم رکھا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہو تو فائدہ ہوگا. یہی نوٹ ہوگا اس کے ذریعے مجھے نقصان ہو جائے گا. یہی نوٹ ہوگا اس کے ذریعے سے مجھے نقصان ہو جائے گا. ایک کھانا ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ میری صحت کا ذریعہ بنے گا. اگر وہی کھانا ہوگا اللہ کا حکم نہ ہوا، اللہ نے اس کے ذریعے سے اس کے اندر سے نفع اٹھا لیا اور نقصان کو رکھ دیا، وہی کھانا ہوگا میرے حلق میں اٹک جائے گا یا مجھے کسی نہ کسی بیماری کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. تو چیزوں کے اندر اپنا کوئی اثر نہیں ہوتا. اثر مؤثر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہی اثر ڈالتی ہے. تو وہ آگ کیا تھی؟ وہ آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو گئی. آگ کے اندر کچھ نہیں ہے، اصل اللہ پاک ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ اثر ڈالنے والے. ایک آدمی ہے نا وہ پانی پیتا ہے، وہ کہتا ہے پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھ جائے گی. پانی کے اندر تاثیر نہیں ہے کہ وہ بجھائے، کہ پیاس کو بجھائے. اللہ پاک اثر ڈالیں گے تو وہ جو نا پانی جو ہے وہ انسان کی پیاس کو بجھائے گی. ایک آدمی کھانا کھاتا ہے جی میرا پیٹ بھر جائے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اللہ کا حکم ہوگا اس کھانے کے اندر تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پیٹ بھرے گا اور انسان جو ہے اس سے سیر ہوگا. اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدمی جو دین کا کام کرتا ہے، جو آدمی دین کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب دیکھیں دین کا کام کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر بھی ان کی حفاظت فرمائی. اس زمانے میں بھی جو آدمی دین کے ساتھ جڑا رہے گا اور دین کا کام کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا کریں گے؟ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یونس کے اندر، اس سورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو تذکرہ فرماتے ہیں. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ آپ پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، میں اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہو گیا تھا، لیکن آپ کی ذات وہ ہے جو پاک ذات ہے، آپ بچانے والی ذات ہے. مچھلی کے پیٹ میں کوئی اور تھا، کوئی مجلس لگی، کوئی محفل لگی، تنہائی تھی نا. اس تنہائی میں کیا اللہ. بہت سارے اوقات میں اور آپ بھی تنہا ہوتے ہیں. ہماری تنہائیاں کیا کرتی ہیں؟ ہم ان تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں؟ کمرے میں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے موبائل کو کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم اس موبائل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ان کی تنہائی ہے اور ایک ہماری تنہائیاں ہیں. وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہم تنہائی کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور یہ جو کلمات ہے نا، یہ جو کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کریمہ. بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مشکل کے اندر ہو، وہ مشکل کے اندر تھے نا، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جانا، مچھلی نے نگل لیا اور پھر بھی صحیح سلامت باہر آ گئے. بزرگان دین یہ فرماتے ہیں جو آدمی پریشانی کے اندر اور تکلیف کے اندر ہو، وہ اس آیت کریمہ کا جتنا زیادہ ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نکال دیں گے. اللہ فرماتے ہیں آگے فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو پریشانی اور غم سے کیا کر دیا؟ نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم نجات دیتے ہیں مومن لوگوں کو. جو ان کلمات کا ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ اس کو اس پریشانی سے کیا کر دیں گے؟ نجات دے دیں گے. اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم کا حال بیان کرتے ہیں. فرمایا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، جہنم کے اندر چیخ و پکار ہوگی، وہم فیہا لا یسمعون، اور اتنی چیخ و پکار ہوگی کہ کسی کی بات کوئی سننے میں نہیں آئے گی. جہاں بہت زیادہ شور ہو نا، آپ اپنے پڑوس سے بھی کسی سے بات کریں وہ کہہ یار سمجھ میں نہیں آ رہی، تھوڑا سا یہ آواز کم ہو پھر بولنا کیا کہہ رہے ہو. آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو نا، تیز ہوا چل رہی ہو، پیچھے سے کوئی آدمی بات کر رہا ہو، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، وہ کچھ بول رہا ہے جواب کچھ دے رہا ہے، چل رہا ہے جی. تو جہاں شور ہوتا ہے وہاں آواز نہیں سمجھ میں آتی کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی. تو جہنم میں ایسا شور ہوگا کہ یہ نا شور ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، پھر بات سن لیں گے، وہاں کسی کی بات نہیں سنی جائے. آدمی لاکھ فریاد کرے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں اب نہیں کروں گا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کیا کہہ رہے ہو، بس ابھی شور ہے. وہ شور کس چیز کا ہوگا؟ وہ جہنموں کی چیخ و پکار ہوگی. وہ جہنم میں جو لوگ جل رہے ہوں گے، جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کی چیخ و پکار ہوگی. یہاں کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہو جائے، وہ چیخ پکار کرنے لگ جائے، آدمی
کو اس کی چیخو پکار سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مشکل کے اندر ہے، کتنی پریشانی کے اندر ہے. وہ جہنم کی پریشانی وہ تو پھر نہ ختم ہونے والی پریشانی ہے. تو فرمایا کہ وہاں پر ایسی چیخو پکار ہوگی کہ کسی کو جو ہے نا وہاں کی بات جو ہے نا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جو لوگ نیک ہوں گے تو وہ اس آگ سے، اس جہنم سے کیا ہوں گے؟ دور ہوں گے. لا يسمعون حسیسها، وہ ان کو اس آگ کی سرسراہٹ بھی نہیں پہنچے گی. جس کو کہتے ہیں نا کوئی گرماہٹ پہنچے، وہ بھی ان کو جنتی لوگوں کو نہیں پہنچے گی. اور وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا کریں گے؟ ان کو عطا کریں گے. اس کے بعد سورۃ الحج ہے، اس کے اندر حج کا تذکر آگے آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحج رکھا. اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اور کس چیز سے ڈرو؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہے نا، فرمایا معمولی چیز نہیں ہے، معمولی بہت بڑی چیز ہے. شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. فرمایا یوم ترونہا، تم قیامت کے قریب جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا، تم دیکھو گے لوگوں کو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی مادہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اتنی ہیبت ہوگی کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. وترى الناس سکارا، تم دیکھو گے لوگوں کے لوگ نشے میں ہوں گے. وما هم بسکارا، لیکن وہ در حقیقت نشہ نہیں ہوگا. ولكن عذاب اللہ شدید، واللہ کا عذاب ہوگا شدید قسم کا عذاب ہوگا. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، اور قرب قیامت کو جو فتنے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما. جو آدمی فتنے میں پڑ جاتا ہے نا، فتنے میں پڑ جاتا ہے، اس آدمی کے لیے نجات کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان یہ دعا کرے یا اللہ خیر کے ساتھ رکھیے، یہ فتنوں کے اندر اللہ پاک ہمیں جو ہے نا ہمیں مت ڈالیے، فتنوں سے دور رکھیے. مال کا فتنہ، دولت کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، یہ جو فتنے ہیں نا، بعض لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ پیسوں میں اتنا پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ صحیح دیکھتے ہیں نہ غلط دیکھتے ہیں. ان کو پھر نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ رسول کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، نہ سنت کو جانتے ہیں نہ فرض کو جانتے ہیں، بس پیسے کے اندر وہ لگے رہتے ہیں. جو مرد وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، دین سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں. ادھر سے مطالبہ یہ آتا ہے کہ تمہارا مذہب تو یہ ہے اور میرا مذہب تو یہ ہے، ٹھیک ہے تیرے لیے میں ایمان چھوڑ دوں گا، تیرے لیے میں کلمہ چھوڑ دوں گا، میں مذہب تبدیل کر دوں گا، تو مجھے مل جائے. چمڑی کے پیچھے اتنے پاگل ہیں، اتنے پاگل ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں کس چیز سے محفوظ فرمائے. یہ جو فتنے ہیں، چاہے چھوٹا فتنہ ہو یا بڑا فتنہ ہو، اللہ ہر فتنے سے ہمیں کیا کرے؟ محفوظ فرما دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بیت اللہ میں ٹھکانہ دیا کہ اب آپ یہاں رہیں، تو دو نصیحتیں کی. ایک نصیحت تو کی بھئی دیکھیں یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی شرک والا کام نہ ہو، اس میں کوئی شرک والا کام نہ ہو. اللہ کے گھر میں آؤ، کس سے مانگو؟ جو ہمارے زمانے میں ایک عجیب سا رواج نکلا ہے، خصوصاً شہروں کی مساجد کے اندر، نماز کے بعد بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہم غریب ہیں ہماری مدد کرو. عجیب بات ہے، اللہ کے گھر میں آ کر بھی غیر اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کے گھر میں آ کر بھی کس سے مانگ رہے ہو؟ غیروں سے مانگ رہے ہو. کیا کتنی عجیب سی بات ہے. یہاں آتے ہیں لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے لیں، لیکن تم اللہ کو چھوڑ کر قبلے کی طرف پیٹ کر کے تم مخلوق کی طرف منہ کر کے مخلوق سے مانگتے ہو کہ میرے حالات درست کرو اور میرے حالات بہتر کرو. کتنی بے حسی کی بات ہے. اور بھائی ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت نہیں. یہیں سے تو پھر شے ملتی ہے، یہیں سے تو شے ملتی ہے کہ بھائی یہی کھڑے ہو جاؤ. حد تھی کچھ عرصے پہلے تو خاتون مسجد میں آ گئی نماز کے بعد. کچھ عرصے پہلے عصر کی نماز میں خاتون یہاں کھڑی ہو گئی کہ جی میں غریب ہوں میری مدد کریں. کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یعنی اتنی جو ہے وہ ہماری طرف ہمارے زمانے میں اتنی بے حسی ہے کہ اللہ کا گھر ہے جس میں آ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، اس میں آ کے غیر اللہ. پھر خواتین بھی آ کر یہاں کے اندر جا کے اعلان ہو رہا ہے، نہ پردے کا لحاظ، نہ آواز کا پردہ، نہ جسم کا پردہ، نہ کچھ نہیں، بس آ گئی. مسجد ہے کہ یہ چوک ہے، چوراہا ہے؟
تو اس بات کی بالکل فکر کریں کہ کوئی بھی اگر اس طریقے کی مانگنے کے لیے آئے بالکل اس کا بائیکاٹ کیا جائے. اسی طریقے سے یہ چیز ختم ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. ورنہ ہم دیتے چلے جائیں گے, یہ بڑھتے چلے جائیں گے. آج تو چلے فجر کی نماز تو کسی درجے میں محفوظ ہے نا, کوئی نہیں کھڑا ہوتا, ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ فجر سے لے کر عشاء تک ہر نماز میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا کہ جی میرے حالات ہیں اور فلاں معاملات کریں, میرے حالات ہیں, میری مدد کریں. تو پہلی چیز جو فرمائی اللہ تشرک بی شیئا, کہ ابراہیم علیہ السلام اس مسجد کے اندر کیا نہیں ہونا چاہیے, شرک کا کام نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ذکر فرمایا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, اس بیت اللہ کی آپ جو ہے صفائی کا اہتمام ایسے رکھیں کہ یہاں پر جو طواف کرنے والے ہیں, جو قیام کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والے ہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو. مسجدوں کے اندر صفائی کا اہتمام کرنا اور صفائی کی فضا کو قائم کرنا یہ صرف مسجد کی انتظامیہ یا مسجد کے خادم کا کام نہیں ہے, یہ ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مسجد کے اندر آیا ہوں اور میں نے کوئی کاغذ پڑا ہوا دیکھا ہے, اب میں خادم کو بلاؤں کہ جس کو اٹھا کے میں جیب میں رکھ لوں نا. اللہ کے گھر کی فکر کریں گے, اللہ ہمارے گھروں کی فکر کریں گے. اور بعض اوقات تو ایک چیز ایسی دیکھنے میں آتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا مال غیر دل بے رحم, مسجد کی چیزوں کا ایسا استعمال ہوتا ہے کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, وہ آدمی کہتا ہے جی میرا پنکھا کھلا ہونا چاہیے. جی بہت اچھی بات ہے, آپ کا پنکھا کھلا ہوا ہے. آپ آئیں, فجر کی عصر کی نماز 5:15 ہے, آپ 6 بجے پڑھنے آئے, چلو ٹھیک ہے آپ کا پنکھا کھلا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھ کے آپ دروازے کی طرف جا رہے ہیں, بھائی بند تو کر دو اس کو, یہ پنکھا بھی تو بند کر دو. میں اگر کرسی استعمال کرتا ہوں, واقعی اگر میں کرسی استعمال کرنے کا مستحق ہوں, مجھے ضرورت ہے کرسی استعمال کرنے کی, بالکل استعمال کریں, عذر ہے, لیکن اس کے بعد اس کرسی کو اٹھا کر بھی تو رکھیں. اب ہم ذرا سوچیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء 5 نمازیں ہوتی ہیں. 5 نمازوں میں ہر بندہ جو کرسی استعمال کرنے والا ہے وہ کرسی استعمال کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ چھوڑ کے چلا جائے, اور ایک بندہ روزانہ کی بنیاد پہ, نہ جمعہ چھٹی نہ اتوار چھٹی, روزانہ دن میں 5 مرتبہ کرسیاں اٹھا کر رکھے. یہ آسان کام ہے, یہ آسان ہے نا کہ میں اگر کرسی استعمال کر رہا ہوں, جہاں سے میں نے اٹھائی ہے وہاں جا کے میں رکھ دوں کرسی کو, ختم. اور ہاں الحمدللہ ہمارے بعض ساتھی ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں, کرسی اٹھاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد کرسی اپنی جگہ پر رکھ کر پھر جو ہے وہ رخصت ہو جاتے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مسجد کی چیزوں کو انسان ایسے استعمال کرے جیسے کہ میرے اپنے گھر کی چیز ہے. یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے. آپ کبھی محسوس کیجئے گا ظہر کی یا عصر کی نماز میں یا جو ہے نا وہ مغرب کی نمازوں میں, جہاں جس نماز میں جو ہے وہ عوام جو ہے نا وہ کثیر ہوتی ہے, جو باتھ روم کے دروازے ہیں ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. یہاں اس مسلح پہ کھڑے ہو کر وہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے, دھڑ 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 دھڑ, وہ دروازے اس طرح بند ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ دروازہ مسجد کا ہے, مسجد کا دروازہ ہے. اگر ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر یہی دروازہ دھڑ دھڑ بند کرنے, زور زور سے بند کرنے کی وجہ سے ایک دروازہ گر گیا, ٹوٹ گیا, وہ واش روم کون استعمال کرے گا؟ کوئی استعمال نہیں کرے, دروازہ ہی نہیں ہے اس واش روم کا. بھائی ہم حیادار ہیں, ہم ایسے واش روم میں نہیں جائیں گے, لیکن اس وقت حیا کہاں چلی گئی جب ہم اس کو دھڑ دھڑ کر کے بند کرتے ہیں. اس وقت ہمیں نہیں ہوتا کہ یار مسجد کی چیز ہے, تھوڑا طریقے سے انسان اس کو استعمال کرے. اتنی زور سے وہ بند ہوتی ہے کہ یہاں تک اس کی آواز آتی ہے. اب یہ بھی چیز کوئی امام صاحب, کوئی مؤذن صاحب کوئی بتلائے تو یہ اچھا بھی نہیں لگتا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کامن سینس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. انسان واش روم کو استعمال کرے اور اس واش روم کو آرام سے دروازہ اس کا کھولے, آرام سے بند کر دے. یہی دروازہ اگر ٹوٹ جائے گا, پیسوں سے آتا ہے, فری میں آیا, عوام کا پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے, کسی کا کتنے لوگوں کا پیسے لگے ہوں گے, کس کس سے جا کے معافی مانگیں گے کہ جی وہ آپ کا پیسہ لگا تھا اس دروازے میں, وہ مجھ سے ٹوٹ گیا اور میں نے اس کو توڑ دیا. تو لہذا مسجدوں کی چیز کی حفاظت کریں. اس کی صفائی کا اہتمام صرف مسجد والوں کا نہیں, بلکہ مسجد میں نمازیوں کے جو آ رہے ہیں ان کا بھی اس بات کا فرض بنتا ہے کہ اس کا اہتمام کریں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ لوگوں میں کھڑے ہو کر حج کا اعلان کریں, اور اس بات کا اعلان کریں لوگ بیت اللہ کی طرف آئیں, لوگ بیت اللہ کی طرف آئیں. 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کو مقام ابراہیم پر کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں اور آپ لوگوں کو بلائیں. اور ایک روایت میں آتا ہے جبل ابی قیس پہ کھڑے ہو کر حکم دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں لوگوں کو بلائیں. اب جب یہ جبل ابی قیس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اعلان کرنے لگے کہ بھی آؤ بیت اللہ کا طواف کرو, بیت اللہ میں نماز پڑھو, تو بیابان علاقہ اور صحرا کوئی تھا ہی نہیں.
تو فرمانے لگے یا اللہ آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو بیت اللہ کی طرف بلاؤں، یہاں تو بندہ نہ بندے کی ذات، حکم یہ ہو کہ آپ کا کیا کام ہے؟ اعلان کرنا، لوگوں کو کیسے یہاں لانا یہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام دین کی آواز لگانا ہے۔ اب وہ دین کی آواز لگانے کے بعد دین کی بات دل میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے۔ جو کام میرے ذمے میں تو کروں نا، ہاں جو اللہ کا بھی اللہ کی ذمہ داری ہوگی، اللہ پاک وہ ذمہ داری کو پورا فرمائیں گے، کس کے دل میں اتارنی کس کے دل میں نہیں اتارنی، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو انہوں نے اپنا کام کیا، اس جبل ابی قیس پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر لوگوں کے دلوں کو متوجہ کیا۔ آج کی کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ حرم میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سوچا تھا ایسے وقت میں آواز لگ رہی ہے کہ سننے والا کوئی نہیں ہے، بازار کھڑا ہوا۔ اور ہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ جس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل ابی قیس پہ کھڑے ہو کر یا مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر یہ آواز لگائی تھی نا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف یہاں کا طواف کرو اور یہاں پر جنا کے قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، تو جن لوگوں کی روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اپنی زندگی میں وہ لوگ اتنی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ عجیب بات لکھی ہے۔ اب ہماری روحوں نے کتنی مرتبہ کہا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، بس ہاں انسان طلب ظاہر کرتے رہے اور انسان کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ اللہ پاک نے یہ بات اس وقت نے فرمائی تھی، اس وقت نے فرمایا کہ دیکھو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے یہاں کے منافع تمہیں نظر آئیں گے، یہاں جو لوگ عمرہ اور حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو یہاں کے منافع نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ جو آدمی حج کرتا ہے، وہاں کی زیارت کرتا ہے، سب سے بڑا نفع اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری گناہوں کی بخشش ہے۔ فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس آدمی نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، وہ ایسا حج کرنے کے بعد ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی گناہوں سے پاک و صاف۔ کتنا بڑا نفع ہے، کتنا بڑا نفع ہے۔ اس کا ایک نفع یہ بھی ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی ہے نا جو آج تک نہیں گیا، اس کے ساتھ آپ سامنے حرم کی بات کریں، حرم کا تذکرہ کریں کہ وہ سنتا رہے گا، لیکن وہی آدمی جب ہو کر آ جائے گا نا تو آپ اس کے سامنے بات صرف شروع کریں، پھر وہ بات کو کیسے آگے لے کے جائے گا آپ دیکھیں گے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہوتا ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے، مطلب اللہ ایمان کے اندر اس کے دل کے اندر ایمان کو جو اس میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے اندر اور مزید محبت ہوتی ہے۔ اور وہ آدمی جو آج تک نہیں گیا اس کے دل میں تو شوق ہے، جو گیا بار بار جانے کا شوق اللہ پیدا فرماتے ہیں، پہلے سے ڈبل شوق اس کے اندر ہو جاتا ہے، کاش کہ کیسا انتظام ہو جائے میں پھر وہاں پہنچ جاؤں، میں کیسے وہاں پر بیت اللہ کے پردے سے لپٹ جاؤں۔ کتنے پردے ہیں، ہاں کتنی چادریں ہیں، کتنا کپڑا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ لپٹنا ہے تو اس سے لپٹنا ہے، چمٹنا ہے تو اس سے چمٹنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے گھر کا پردہ ہے۔ وہ کس کا ہے؟ اللہ کے گھر کا پردہ ہے۔ تو یہ اس کے منافع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جانا بھی نصیب فرمائے اور وہاں کے منافع کے حصول یا اللہ تبارک وہ بھی ہمارے لیے کیا فرما دے؟ آسان فرما دے۔ اس کے بعد سورہ حج کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، تمہیں ایک مثال دی جا رہی ہے، اس مثال کو غور سے سنو۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بلاتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ سب کے سب جمع ہو جائیں، سب مل جائیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ ذباب کسے کہتے ہیں؟ مکھی کو۔ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ دنیا کے سارے سائنسدان مل جائیں، سارے ڈاکٹرز مل جائیں، کہہ دو یار اتنی سی ایک پورے کے برابر بھی نہیں ہوتی مکھی، ایک مکھی بنا دو، نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ یہ تخلیق کا جو عمل ہے نا، یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ یہ خالق جو ہے نا، خالق کریٹر، وہ اللہ کی اکیلی ذات ہے، بس وہی ہے جو 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 اس پورے کائنات کو بنانے والا ہے۔ جتنا مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے اس سب کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا کہ اگر یہی مکھی تم سے کچھ لے جائے، انسان بسکٹ کھا رہا ہے، کچھ بھی کھا رہا ہے، تھوڑا سا اٹھا کے مکھی لے گئی، تم اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مکھی لے گئی، کون چھڑا سکتا ہے؟ کون بھاگے گا؟ کہاں تک بھاگے گا؟ کتنی اوپر اڑ رہی ہے؟ کیسے لوگے؟
فرمایا کہ تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہو، بڑی فوجیں تمہارے پاس ہیں، وہ مکھی جو ایک چیز تم سے لے جائے تمہاری فوجوں کی دوڑیں لگ جائیں گی، تم اس سے واپس نہیں لے سکتے. یہ تمہارا حال ہے، یہ ہمارا حال. نہ ہم کچھ بنا سکتے ہیں، نہ ہم سے مکھی کچھ لے جائے ہم اس سے کچھ واپس لے سکتے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. جو اللہ کا کلام ہے بھائی، اللہ جس طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو سب کچھ سمجھتے ہو نا، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو. مٹی سے بنے ہو، مٹی بن جاؤ گے. مٹی سے بنے ہو، مٹی بن جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.